مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلاس میں ہم نے غزوہ خیبر کو کور کیا۔ ہماری لاسٹ کلاس میں اس کا بس ایک واقعہ غزوہ خیبر سے ریلیٹڈ یہاں پر انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم لوگ قضائے عمرہ کی طرف جائیں گے۔ جس وقت خیبر فتح ہوا، خیبر جب فتح ہوا تو اس کے بعد حجاج بن علات سلمی یہ جو ہے ایک شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نیا اسلام لے کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گفتگو کی کہ یا رسول اللہ مکہ میں میری بیوی جو ہے شیبہ بنت ابو طلحہ کے پاس میرا کچھ مال بھی ہے، اور پھر جو ہے نا اس کا بیٹا جو ہے معرض بن حجاج بھی اس کے پاس ہے، اور مکے کے تاجروں کا جو ہے کو بھی کچھ مال میں نے دیا ہے۔ اب وہاں پر اس کے کافی جو ہے جو مالی چیزیں تھیں، اور نئے یہ اسلام لے کر آیا تھا وہ مکے میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے اجازت دے دیں اور میں جو ہے جا کے مکہ میں وہاں پر جا کر یعنی لوگوں سے اپنا سامان اپنا قرض لے لوں تاکہ اس سے پہلے کہ لوگوں کو میرے اسلام کا پتہ ہو، لیکن یا رسول اللہ اس کے لیے مجھے یہ بھی اجازت چاہیے ہوگی کہ ضرورت کے تحت مجھے کچھ جھوٹی باتیں بھی کہنی پڑیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دینا، اجازت دے فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد حجاج کا بیان ہے کہ اجازت مل جانے پہ میں روانہ ہو گیا۔ جب مکہ کے قریب پہنچا تو وہاں مجھے قریش کے کچھ لوگ ملے۔ اب انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور آتے جاتے وہ لوگوں سے معلوم بھی کر رہے تھے کہ خیبر میں کیا ہو گیا، کیونکہ ان کو اتنا تو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا تھا۔ اب یہ لوگ جو ہے نا یہ بھی سمجھتے تھے کہ خیبر جو ہے یہ حجاز کا وہ شہر ہے جو انتہائی خوشحال بھی ہے، اور آبادی بھی بہت زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ ہیں۔ خیر بہرحال یہ اپنے خبروں کی تلاش میں لگے رہتے تھے، آنے جانے والے جتنے بھی لوگ گزرتے تھے ان سے دریافت کرتے رہتے تھے۔ اب یہ حجاج کہتے ہیں کہ جب میں حجاج بن علات وہاں پہنچا، کہتے ہیں کہ انہیں تو میرے اسلام کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا، بس اللہ رب العالمین ہی جانتے تھے۔ پھر کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو محمد، جیسے اس کی کنیت تھی، یہ کہ کوئی خبر ہمارے لیے ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قاطع استغفر اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قاطع یعنی کاٹنے والا جو ہے وہ تو خیبر گیا ہوا ہے، اور خیبر جو یہودیوں کا شہر ہے اور حجاز کا یہ زرخیز علاقہ ہے۔ تو میں نے جواب دیا کہ مجھے تو خبر یہ معلوم ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ خیبر کے یہودیوں کا شہر جو حجاز کا زرخیز علاقہ ہے، تو وہ جو ہے نا، اور اس کے علاوہ اس علاقے کے بارے میں تو میرے پاس تم لوگوں کے لیے بڑی خوش کر دینے والی خبر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ لوگ بڑے بے چین ہو گئے، میری اونٹنی کے ارد گرد جمع ہونے لگے، چکر کاٹنے لگے اور پوچھنے لگے کہ کیا خبر ہے۔ میں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسی شکست کھائی ہے کہ تم نے کبھی سنی نہ ہوگی، اور ان کے ساتھی صحابہ بری طرح سے قتل کیے گئے ہیں، اور تم نے کبھی ایسے مثال نہیں دیکھی ہوگی یعنی اس سے پہلے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یہودیوں نے، لیکن انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسے اس وقت تک جیسے کہ کچھ نہیں کہیں گے، جان سے نہیں ماریں گے جب تک کہ مکے والوں کے پاس ہم نہ بھیج دیں، تاکہ اہل مکہ کے لوگوں کے سامنے اس کا فیصلہ ہو۔ اب یہ جن آدمیوں جو ہے نا اچھا کہ مکے کے لوگوں سے جنگیں ہوئی تھی، ان کے آدمیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اچھا اب یہ کہہ کے تو مکے والوں نے تو شور مچانا شروع کیا خوشی کے مارے، انہوں نے کہا کہ تم تو بڑی زبردست خبر لے کر آئے ہو۔
ہمیں تو بس صرف اسی کا ہی انتظار تھا، انہیں تمہارے سامنے جو ہے نا یعنی اور یہاں لا کے اور پھر ہمارے سامنے جو ہے علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں جو وہ کہہ رہا تھا کہ یہودی ارادہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ مکہ میں دیکھو قرض دار ہوں، تم لوگوں کا جو ہے نا میرا قرض ہے تم لوگوں کے اوپر، اور تم لوگ قریش مدد کرو لوگوں سے. اب اتنے میں بڑی خبر جو لے کر آیا ہوں تو تاکہ میری جو پیسے ہیں وہ تو لوگوں سے اکٹھے کر کے مجھے دے دو، تاکہ مجھے جو ہے میں جا کے وہاں خیبر میں کچھ بزنس کروں، تاکہ مجھے کچھ مالی فائدے پہنچ جائیں، وہاں انویسٹمنٹ کروں. اچھا اب جو ہے اب لوگوں نے ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ اہل قریش کڑے ہو کر انہوں نے اتنے تیزی سے میرا مال وصول کیا کہ میں نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا. میں اپنی بیوی کے پاس آ گیا اور اس سے کہا کہ میرا کیا ہے، میرا مال رکھا ہوا جو تیرے پاس موجود ہے، اس سے پہلے کہ دوسرے تاجر مجھ سے پہلے پہنچے خیبر میں جاؤں گا اور تجارت کے موقع سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. اور کہتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے عباس بن عبد المطلب کو معلوم ہے. ظاہر ہے عباس بن عبد المطلب تو انتہائی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے. اس وقت میں تاجروں کے ایک خیمے میں موجود تھا اور عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ یہ کیسی خبر ہے جو تم لائے ہو. میں نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا جو ہے نا آپ کے پاس جو جمع کرایا تھا آپ کو یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں. پھر میں نے اسے کہا ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو، میں آپ کو جو ہے نا تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، میں اپنا مال جمع کرنے میں مصروف ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اس وقت آپ میرے پاس سے چلے جائیں اور مجھے اپنا مال جمع کر لینے دیں. کہتے جب میں نے اپنا مال جمع کر لیا مکے والوں سے اور میں اس سے فارغ ہو گیا، اب مکے سے نکلنے سے پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں عباس رضی اللہ عنہ سے ملوں گا. کہتے ہیں کہ وعدے کے مطابق میں گیا. میں نے اسے کہا کہ اے ابو الفضل تم وعدہ کرو، میں ایک شرط پہ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کیونکہ جو ہے یعنی مکمل 3 روز تک جو ہے تم نے اس بات کو راز میں رکھنا ہے، اور 3 دن کے بعد بے شک تم کہہ دو، کیونکہ 3 دن کے دوران جو ہے یہ لوگ میرے پیچھے نکلیں گے تو میرے پکڑنے کا کیا ہے چانس ہے. 3 دن کے بعد اگر آپ نے یہ بات بتائی جیسے بھی بتائی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اب عباس رضی اللہ عنہ نے بڑے بے چینی سے کہا کہ میں بالکل وعدہ کرتا ہوں، لیکن بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے. کہتے میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہارے برادر زادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کے سردار کی بیٹی صفیہ بنت حی کے ساتھ شادی کے حالت میں چھوڑا تھا، اور خیبر تو فتح کر چکے ہیں، خیبر میں جو کچھ تھا وہ سب نکال لیا ہے، سارا خیبر اب ان کے اور ان کے ساتھی صحابہ کے قبضے میں ہے. اب عباس رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بڑی حیرت سے جو ہے کہتے ہیں کہ میری طرف دیکھ رہے تھے کہ حجاج یہ کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا کہ ہاں میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، لیکن میرا نام ظاہر نہ کرنا. دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اسلام لایا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں صرف یہاں صرف اپنا مال لینے آیا تھا کہ کہیں میرا مال نہ ڈوب جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اسلام لائیں تو ظاہر ہے وہ تو پھر غصب کریں گے، دیں گے ہی نہیں. تو جب 3 دن گزر جائیں بے شک بات ظاہر کر دینا، جو جی میں کہہ دینا. اب حجاج نے بتایا کہ جب تیسرا دن آیا تو عباس رضی اللہ عنہ جو تھے خیر یہ تو اپنا حلہ جو ہوتا ہے، جو ان کی خوبصورت مہنگی چادر ہوتی ہے، حلہ جو ہے وہ ایک چادر تھے بند کا لباس پہن لیا، اور جو ہے اپنا ایک حلہ بھی باندھ لیا اور خلوق کی خوشبو بھی لگائی جو ان کی مطلب اچھی خوشبو ہوگی، اور اپنی چڑی پکڑ کر نکلے اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا انہوں نے. جب لوگوں نے دیکھا اس نے کہا کہ اے ابو الفضل خدا کی قسم اسی شدید مشکل اور پریشانی کے وقت میں تمہارا یہ صبر استقلال، یعنی کہ تو تمہارا تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھتیجا ہے، وہ تو جیسے ان کو اب یہود لے کر یہاں آنے والے ہیں اور اتنی بڑی شکست کھائی ہے مسلمانوں نے، اور تمہارے صبر اور استقلال کا یہ تو کچھ بہت ہی عجیب بات ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، لوگوں سن لو، خدا کی قسم جس کی تم نے قسم کھائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر چکے ہیں.
اہل خیبر کی سردار کی بیٹی سے شادی کی ہی حالت میں چھوڑا گیا تھا اسے، اور انہوں نے یہاں آ کے یعنی حجاج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں آ کے سارا مال اور اسباب جو تھا وہ اپنا قبضے میں لے لیا، اور خیبر ان کے جو ہے نا ساتھیوں کا اب ہو گئے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ عباس رضی اللہ عنہ کو کہ اے ابو الفضل یہ خبر تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ وہی شخص تھا جو تمہارے پاس لایا تھا، اور جب تم سے ملا تو وہ ایسی حالت میں ملا تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا، بس اس نے تو اپنا مال لینا تھا وہ لے کے چلا گیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحابہ کے ساتھ مل کے وہ رہے۔ تو سارے لوگوں کو اس پہ غصہ آیا اور کہنے لگے کہ خدا کے بندو، وہ تو دشمن خدا جو تھا وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور خدا را اگر ہمیں پہلے یہ بات معلوم ہوتی تو ہم جو ہے انہی حجاج کو کیا تھے زندہ ہی نہ چھوڑتے، اور وہ جو ہے نا اسی طرح سے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ فتح مکہ کی بات تھی، خیبر کی بات تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپسی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہینے ربیع الاول 7 ربیع الاول سے شوال 7 تک ہجری 7 تک یعنی مدینہ طیبہ میں مقیم رہے۔ اس دوران میں چھوٹے چھوٹے غزوات اور سرائے پیش آتے رہے، اور اس کے بعد عمرہ کی جو ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، کیونکہ جس سے گزشتہ سال ذی القعدہ ہی کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں نے روک دیا تھا اور وہ عمرہ نہ کر پائے تھے۔ اچھا، اب اس عمرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قصاص کا نام دیا، کیونکہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی القعدہ 6 ہجری میں عمرے کی ادائیگی سے انہوں نے روکا تھا، تو یہ حرمت کا مہینہ تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے اس کا قصاص لیا تاکہ ذی القعدہ 7 ہجری کو 1 سال بعد آپ مکہ میں داخل ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مسلمان بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے جنہیں آپ کے ساتھ گزشتہ سال ادائے عمرہ سے روکا گیا تھا، جو 1400 صحابہ تھے۔ اب 7 ہجری میں اہل مکہ کو جب خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ شہر خالی کر گئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن رکنا ہے جب معاہدہ لکھ رہے تھے۔ قریش آپس میں تذکرہ کرنے لگیں کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم جو ہے وہ تنگی اور مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے دارالندوہ میں جا کر قیام کیا، جو ان کا وہ تھا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو صفوں میں کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام جو ہے یعنی ان کو دیکھنے لگے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یعنی کیا کیا، استباعت جیسے کہ اپنا دہنا ہاتھ جو مرد حضرات جو ہے نا بازو چادر سے باہر نکالے رکھا، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے کہ یا اللہ اپنے اس بندے پہ رحم فرما جو آج ان کے سامنے اپنی طاقت کی نمائش کرے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام جلدی انہیں تیز چلنے لگے، یہاں تک کہ بیت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیٹ لیا۔ اچھا، اب مشرکین جو ہے یہ آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ قریش جو ہے نا وہ تانا کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے وہاں پر تو ظاہر تنگی تھی، بھوک تھی، مشقتیں تھیں، تو کمزور ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ تیز اور لپک کر چلنا شروع کیا تاکہ انہیں آگاہ کیا جا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی کو کوئی کمزوری نہیں آئی۔ اب یہ تیز رفتاری جو تھی اس وقت مشرکوں کو نظر آئی جب تک آپ بیت اللہ کی پناہ میں نہ پہنچے۔ اس کے بعد رکن یمانی کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کیا اور رکن اسود کو بھی بوسہ دیا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے طواف کرتے ہوئے تیز رفتاری اختیار فرمائی۔
یعنی 3 دفعہ تیز رفتاری سے طواف کیے. ابھی تو خیر جائیں تو مطلب اگر کراؤڈ مہینوں میں حج میں تو بالکل بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور جو عمرے ہوتے ہیں ان میں بھی کافی رش ہوتا ہے. خیر اچھا، اب جو ہے طواف کے باقی چکروں کو معمول کے رفتار سے کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 چکر تیزی سے کیے. عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ لوگوں کو خیال تھا کہ جو ہے نا یعنی جلدی جلدی اور تیز تیز چلنا تو واجب نہیں تھا لوگوں پہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے طعنے کی وجہ سے جو آپ کو معلوم ہو گیا تھا ایسا کیا. لیکن جب آپ نے حجۃ الوداع میں جو حجۃ الوداع تھا اس میں جو ہے نا اسی طرح طواف کیا. پہلے تو یہ تھا کہ کفار کی طعنوں کی وجہ سے کہ، لیکن حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے طواف کیا تو یہ لازم ہو گیا اور اس پر سنت قائم ہو گئی. اچھا، عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کے لیے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو عبداللہ ابن رواح جو ہے وہ آپ کے ناکے کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور جو ہے انہیں چل رہے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے طواف کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعی کیا. اور مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے مطابق جو ہے یعنی 3 دن رہنا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہاں سے نکل جائے. اب جب طواف سے فارغ ہو گئے، آپ نے صفا مروہ کی یعنی سعی بھی کی، اس وقت آپ کی جو ہے ہدی یعنی قربانی کے جانور جو ہے وہ مروہ کے پاس کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں. اس کے بعد جو ہے مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر بھی منڈوایا، اور مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا. اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہاں پہ حج یعنی جج کے علاقے میں بھیج دیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 لوگوں کو اس علاقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جنگی ہتھیار بھی لے کے گئے تھے. لیکن قریش سے تو معاہدہ کیا تھا کہ ایک تلوار وہ بھی میام کے اندر ہوگی، تو ان ہتھیاروں کے ساتھ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے جج کے علاقے میں 200 نئے صحابہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے. اب وہاں پر ان کو رکوایا تھا اور تاکہ وہ ہتھیار کی نگرانی کرے. اور پھر جب یہ عمرہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ عمرہ کر چکے انہیں 200 لوگوں کو بھیج دیا تاکہ وہ لوگ جو عمرے کے لیے احرام باندھے ہوئے ہیں اب وہ آ کے اپنا عمرہ ادا کر لیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا. چوتھے دن صبح مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ اپنے صاحب سے کہو کہ اب یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ مکے سے نکل رہے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہ کا سے نکاح کیا. میمونہ رضی اللہ عنہ جو ہے عمرہ قضاء کے بعد آپ نے اس سے نکاح کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اب عمرے سے جب فارغ ہو گئے اور مسلمان مکہ ان پر مجبور اور سخت پریشانی کی زندگی میں جو مسلمان مکے میں تھے اس وقت ان کو بہت سخت زندگی وہ تھی درپیش تھی، اور ان میں جو تھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ام عمارہ اور جو ہے نا سلمہ بنت عمیس اور اس کی بیٹی جو ہے عمارہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلنے لگے تو عمارہ رضی اللہ عنہ یعنی وہ چچا جان کرتے ہوئے پیچھے دوڑ پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدہ کو ساتھ لے لیا اور اسے 3 بچے کی کفالت کا شرف حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جعفر جو ہے نا حضرت جعفر اور حضرت زید حارث جو ہے نا بن حارث رضی اللہ عنہ یہ ان کے آپس میں جیسے الجھ گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے اس بچی کو ہم لے لیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے ایک وہ دی ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جعفر رضی اللہ عنہ کی کفالت میں دینا بہتر سمجھا، کیونکہ ان کی جو اہلیہ تھی اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ یہ جو تھی اس کی خالہ تھی.
اس وجہ سے کہ تاکہ یعنی وہ اپنے خالہ کی بھی سرپرستی میں رہے۔ اچھا، اب مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال اور بعض رشتہ دار سخت دباؤ کی زندگی گزار رہے تھے۔ ام الفضل جو زوجہ تھی نا عباس رضی اللہ عنہ کی، اس کی چھوٹی بہن میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ بھی مکے میں ان مجبور مسلمانوں میں سے تھی۔ ان کے شوہر جو تھے یہ وفات ان کی ہو چکی تھی اور وہ مدینہ طیبہ جانا چاہتی تھی، لیکن مگر مدینہ طیبہ میں ان کا کوئی والی نہ تھا۔ اب یہ عورت تھی، وہ کس کے پاس جائیں؟ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے کے یعنی مجبور مسلمانوں کے حال سے واقف تھے اور وہ یہ معلوم ہو گیا کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کو وہ پھر اپنے زوجیت میں لے لیا جائے، اس طرح سے مطلب وہ جا سکے گی مدینہ طیبہ۔ اور خانوادہ عباس رضی اللہ عنہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری میں مزید اضافہ ہو جائے، کیونکہ یہ ام الفضل کی بہن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے روانگی سے پہلے ابو رافع جو ہے نا بن یہاں پہ تھوڑا مٹا ہے اچھا ابو رافع اور اوس رضی اللہ عنہ کو نکاح کے وکیل اور گواہ کے طور پر عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، اور ادھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا ولی مقرر کر چکی تھی۔ اب جو ہے اب ان دونوں گواہوں کے موجودگی میں نکاح پڑھایا گیا، اور عمرے سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکل کر صرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور ابو رافع رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ کو یہاں لے آئے، اور رسمی جو ہے وہ رخصتی بھی انجام پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ لیکن مدینہ طیبہ جب واپسی پر یہ 8 ہجری کا آغاز ہوا تھا، ایک بہت ہی مشکل واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی صاحبزادی تھی زینب بنت محمد رضی اللہ عنہ جو تھی وہ وفات پا گئیں، اور ان کے شوہر ابو العاص، ہم نے اس کا واقعہ بھی پڑھا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، نہیں تو پھر آپ واپس جو ہے سیرت نبی کو بار بار سنیں تاکہ وہ آپ کو بالکل یاد ہو جائے، زبانی یاد ہو جائے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اچھا، جو ان کے شوہر ہے ابو العاص رضی اللہ عنہ نے گزشتہ سال اسلام قبول کر کے یہ مدینہ طیبہ میں جو ہے نا رہائش اختیار کی تھی، مگر دونوں میں تو ابھی 1 سال ساتھ نہیں گزار پائے تھے کہ زینب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئیں اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو اس کے تجہیز و تکفین کے لیے ابو العاص رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور ام ایمن اور حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو جو ہے غسل دیا۔ بیٹی کو قبر میں اتارتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید رنجیدہ لگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا، تو صحابہ کرام نے دریافت کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مطلب یہ اطمینان کی جو وجہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی بچی کی کمزوری اور توانائی کا خیال آ رہا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے قبر کی تنگی سے محفوظ رکھا جائے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اس کے ساتھ آسان معاملے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن مکے میں قیام کر کے اور نکلا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق